بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین، تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سید محسن رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، حکومت ہی کہنا چاہیے میرا خیال ہے، ویسے حکومت بنتی تو نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس اگر والی بات دیکھی جائے تو پھر حکومت ہی کہیں گے ہم. تو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس وقت مذاکرات جو ہیں اس وقت وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں. یہ ہیں بیسیکلی، آپ مطلب میں تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اگر بات کروں تو حکومت کا تو اس میں کہیں رول ہی نہیں ہے. نہ کوئی حکومت کو مانتا ہے، نہ حکومت کی کوئی بات ہے، نہ حکومت کے کچھ بس میں ہے، نہ وہ جس طرح وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تو نہ حکومت کی اتنی نم بوتھی ہے کہ ان سے کوئی مذاکرات کرے. تو مذاکرات تو بیہائنڈ دا اسکرین جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ہی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک ابھی برقرار ہے. مذاکرات کسی طرف بھی نہیں جا رہا ہے، بلکہ اب تو یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنی اسی بات پر بضد ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ کے اندر ہے وہ 24 سے پہلے کر لیں. 24 کے بعد، 24 کی ڈیٹ جس دن آ جائے گی اس دن سے ہمارا آپ کا کوئی مذاکرات والا معاملہ نہیں ہوگا. ہم نے جو کال دی ہوئی ہے، ہم نے 24 نومبر کی دی ہوئی ہے. اب وہ کسی بھی ان کی بات میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی بھی صورت میں وہ کال کو نہ مؤخر کرنے کے حق میں ہے، نہ اس کو کینسل کرنے کے حق میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہمارے ساتھ کرو، چیزیں ہمارے ساتھ کرو، طے کرو، ڈیل کرو، جو بھی کرنے کرو، لیکن 24 سے پہلے کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ سٹینس ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے، کیونکہ پہلے کتنی مرتبہ دھوکہ ہوا، کتنی مرتبہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے اتنے دن. تو اس میں اب کسی اس طرح کے چکمے میں نہیں آنا چاہیے. بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر 24 سے پہلے کریں. جو پھر آپ ڈیٹ کس لیے ایکسٹینڈ کروا لیں، اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ چاہیں تو رات کے 12 بجے آپ عدالتیں لگوا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اتوار والے دن 50 روپے کے اسٹامپ پر میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیج سکتے ہیں. آپ چاہیں تو حدیبیہ پیپر مل والے کیس جو ہیں وہ ایسے سیکنڈوں میں ختم ہو سکتے ہیں. آپ چاہیں تو تا حیات نائل شخص کو پاکستان واپس بلا کر ساری نائلیاں ختم کروا کر اس وقت اسے MNA بھی بنوا سکتے ہیں. چاہتے تو وزیر اعظم بھی بنوا سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے نہیں تھے. اب آپ چاہیں تو اسحاق ڈار جیسے کریکٹ انسان کو دوبارہ سے وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں. آپ کے لیے سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بڑا لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. 24 تو بھی بڑی دور تھی، کب سے یہ سارے قصے چھڑے ہوئے تھے. لیکن بہرحال لگ یہی رہا تھا کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. انہیں بھی پتا تھا کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ 24 پہلے جو کرنا ہے کر لیں. بہرحال اس بات پر اب تقریباً اس وقت مذاکرات جو ہیں ان کے دروازے جو ہیں اسے بند نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ رخ موڑ دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کی صورتحال یہ ہے کہ پورے کے پورے بڑے شہر جو ہیں وہ آلموسٹ بلاک کر دیے گئے. اس کے انٹرنس جتنی بھی ہیں، اس کے ایگزٹ جتنی بھی ہیں، ہر بڑے شہر کے بلاک کر دیے. اسلام آباد کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہے. موٹر وے بند ہے، GT روڈ بند ہے، مری روڈ بند ہے، KPK والی ساری سائڈ، سارے راستے چھوٹے موٹے جتنے بھی راستے شہر کے اندر سے شہر کے اندر کو بھی لاک کر دیا گیا ہے. ریڈ زون سارے سارا بند ہے. اب اگلی بات یہ بھی کر رہے ہیں، لاہور کی آلموسٹ یہی صورتحال ہے. لاہور بھی تقریباً پورے کے پورے شہر بند ہیں. موٹر ویز ساری تقریباً بند کر دی گئی ہیں. جتنے بھی بڑے روڈز ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً بند کر دیے ہیں. بڑے تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹے روڈز بھی ہیں وہ بھی اب تو لاک کرنا بلاک کرنا انہیں شروع کر دیا گیا ہے. اور اگر آپ ٹرانسپورٹرز کی بات کریں تو اس وقت دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ٹرانسپورٹنگ جتنی بھی کمپنیز ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کو جا کر انتظامیہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی کی بھی کوئی ایک گاڑی، کوئی ایک کار، کوئی ایک بس اگر نکلی تو وہ کمپنی بھی ہم اس کو بھی بین کر دیں گے. وہ شخص کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو اس گاڑی کا مالک ہوگا، اور جو بس اسٹاپ ہوتے ہیں یا اڈے جو ہوتے ہیں ان کے جو انچارج ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. بڑی سخت قسم کی دھمکیاں. ہاسٹل سارے خالی کروا لیے گئے، ہوٹل سارے خالی کروا لیے گئے، گیسٹ ہاؤس سارے خالی کروا لیے گئے. مطلب اتنی بڑے پیمانے پر اگر میں یہ کہوں نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی احتجاج کو روکنے کے لیے اس لیول کی تیاری اگر کی گئی ہے تو یہ بالکل بھی اس لیول کی کوئی تیاری پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آتی. اب دوسری طرف ایک دیکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب رات کو آئے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 5-10 ہزار لوگ نکلیں گے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا، یقین کریں ان کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی پارٹی کے لیے بھی ان کی اب اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو پتہ ہے ایک تو پہلے عوام متنفر ہے، اب وہ آپ کو پھر نکل کے بتا دیں گے کہ ہم 5,000 ہیں، 5 لاکھ ہیں یا کتنے لوگ ہیں. آپ ایک تو رانا صاحب کی بات کو ویسے ہی کچھ سیریس نہیں لیتا کیونکہ وہ اب حکومت میں بھی نہیں ہے اور حکومت کی طرف سے بھی وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی بیٹھ لک ہے اس طرح کی کہ ان کے ساتھ اگر ہوں تو پھر بھی آپ ذلیل ہوتے ہیں، اور ان کے اگر آپ خلاف ہو تو پھر بھی آپ کسی نہ کسی اذیت میں مصیبت میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ شخص اسی طرح کا ہے. میں کہنا نہیں چاہیے، جملہ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد میری بہرحال ان کے بارے میں یہی رائے ہے کہ یہ وہ ایسے شخص ہیں جو دنیا میں چند لوگ جب پیدا ہوئے تو شیطان نے بھی جب کہا ہوگا نا کہ لو ہم بھی آج صاحب اولاد ہو گئے،
تو رانا ثناءاللہ صاحب کو میں اس کیٹیگری میں بہرحال گنتا ہوں۔ جب سے یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن انہوں نے کروایا اس کے بعد سے میری ان کے بارے میں یہی رائے ہے۔ اینی وے تو 5-7 ہزار بندہ ہے یا کتنا بندہ ہے یہ تو خیر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تیاریاں جا رہی ہیں، میری اس سے پہلے رائے یہی تھی کہ کوئی اچھی تیاری نہیں ہے، لیکن اب جو معاملات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے اداروں کو کریڈٹ جاتا ہے، اب عمران خان کی مخالفین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ خود تو وہ اس کی مہم چلا نہیں سکے، لیکن آپ نے پورے کا پورا شہر کو، پورے ملک کو لاک کر کے بلاک کر کے آپ نے اتنا اس کا چرچا کر دیا ہے کہ اب ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کا دھرنا، عمران خان کا احتجاج، گھر بیٹھ کے کیا کریں گے، ویسے بھی تو سڑکیں بند ہیں، چلو نکلو، یہ سارا اب آپ کو بہرحال کریڈٹ جاتے ہیں، سب صورت حال ہے۔ اچھا ایک چیز میں اس میں کرتا چلوں، راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو جڑواں شہر ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اس احتجاج کے اندر۔ اگر راول پنڈی اور اسلام آباد سے اگر لوگ نکل تو آئیں تو وہاں سے 10 لاکھ لوگ بھی نکل سکتے ہیں، 20 بھی نکل سکتے ہیں، ساری کی ساری وہاں پہ نکل آئیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر 1 لاکھ سے نیچے میں فکر دے رہا ہوں، 50,000 سے لے کر 1 لاکھ، اگر اتنے لوگ اسلام آباد اور راول پنڈی میں سے نکل آئے، پھر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ لکھ لیں میری بات۔ اب سارے کا سارا جو ہے اس وقت جو احتجاج کا آپ سمجھ لیں کہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، پورے کے پورے احتجاج وہ اسلام آباد اور راول پنڈی یعنی جڑواں سٹیز جو ہیں وہ ان کی عوام پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور وہ بڑے غصے میں ہیں کیونکہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اور ٹائپ کے لوگ ہیں، انہیں وہ کسی صورت میں بھی اس گورنمنٹ کو تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے سرپرستوں کو بھی وہ اب قبول نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی بھی انہیں اب اس وقت روک نہیں۔ اب اگر وہ غصے میں جس طرح وہ تیار بیٹھے ہیں وہ نکل آئے تو پھر آپ یقین کر لیں، پھر آپ شہر اندر سے لاک کریں باہر، پھر کوئی چیز پھر میٹر نہیں کرتی نا کہ آپ نے ادھر سے لاک کر دیا، ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ درمیان میں کنٹینر پڑے ہیں یا دیوار میں آپ نے تیزاب کی دیواریں کھڑی کر دی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر تو لوگ اندر اسلام آباد سے نکل، اور سارے کے سارے احتجاج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کر رہا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں پر۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگوں نے اب اس احتجاج کو کامیاب بھی کرنا ہے اور ناکام بھی کرنا ہے۔ پورا پنجاب جو ہے اس وقت وہ ایکٹیو ہے، کے پی کے سے تو آلریڈی بڑے اچھے لوگ نکل ہی آتے ہیں، لیکن پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 10 کروڑ سے زائد آبادی پاکستان میں صرف پنجاب کی ہے، تو پنجاب میں سے اگر ہر شہر میں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے، اور یہ 40% کی آبادی بنتی ہے پورے پاکستان کی، تو اس میں سے اگر 2, 2.5, 3 لاکھ لوگ بھی نکل گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں، اور اپنے شہروں کو اگر انہوں نے بلاک کر دیا، تو آپ یقین کر لیں کہ پھر اس احتجاج کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 24 نومبر جو ہے اس کا سورج بعد میں غروب ہوگا، اور عمران خان پہلے جیل سے باہر ہوگا، اور یہ سسٹم جو ہے وہ تقریباً الٹ چکا ہوگا، یہ ایک دن کی بات ہے۔ تو صورت حال اس وقت بہرحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے۔ پورے کا پورا ملک جس کو بند کرنے کے لیے عمران خان صاحب یہاں سے لوگ لے کے جا رہے تھے، وہ بھلا محسن نقوی صاحب کا، بھلا ان کی ٹیم کا، بھلا ان کے اداروں کا، انہوں نے پہلے ہی ماشاءاللہ بند کر کے دے دیا کہ یہ لے آپ کا آدھے سے زیادہ کام ہم نے کر دیا، اب آپ نے صرف لوگ نکالنے ہیں۔ تو عمران خان کا کام تو اب صرف ختم ہو چکا ہے، صرف اور صرف اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے باہر۔ جب بھی لوگ باہر نکلیں گے، وہ روڈ اگر بلاک، روڈ تو خیر پہلے سے ہی بلاک ہے، آپ نے صرف سڑکوں پہ آنا ہے۔ آپ آ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کوئی 10% کام رہ گیا وہ آپ کے نکلنے والا، سارے کا سارا کریڈٹ اب عوام کو جائے گا، یا ڈیپینڈ عوام پر کرتا ہے۔ بال جو ہے وہ عوام کے کورٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح پلے کرتے ہیں۔ اینی وے جو بھی آگے اپڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کومنٹس کیجئے گا، میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم۔